ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج کا جمعہ کا خطبہ مولانا حافظ و قاری سید مزمل قادری نے گنبد درگاہ مسجد یعنی سید شاہ کریم اللہ شاہ قادری میں ادا کیا۔ آپ دیکھیے یہ خطبہ اور صلاۃ و سلام کے ساتھ سید شفیق پاشا قادری نے صلاۃ و سلام پیش کیا، فاتحہ خوانی پیش کی۔ آپ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ میں تیرے جسم منور کی تابش ہے، اللہ میں تیرے جسم منور کی تابش ہے۔ اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ کہنے کی سب کچھ ان کے صلاحہ کی خاموشی، سب کہنے کی سب کچھ ان کے صلاحہ کی خاموشی۔ چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں میں کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انک تعالی خلق عظیم، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بڑے اخلاق والا بنایا، بہت عظیم اخلاق والا بنایا۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اخلاق والا بنایا ہے۔ دیکھیے حاضرین کرام، کبھی صحابہ کرام بھی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو اس زمانے کے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح ہم یہاں پر ناخواں حضرات دیکھا کرتے ہیں، جس طرح بہت سے ناخواں حضرات ہیں، تو اسی مقابلے میں ان سب کے آپ سردار کہیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑے ناخواں حضرت حسان بن ثابت رہا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَوْ تَرَبَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَوْ تَلِدْ النِّسَاءِ۔ یا رسول اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَوْ تَرَبَّتْ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَوْ تَلِدْ النِّسَاءِ، فرمایا کہ بے شک کسی عورت نے آپ جیسا حسین کوئی پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا حسین کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ حاضرین کرام، جس کا حسن اللہ رب العزت اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے، اگر کوئی کسی کا حسن اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کے حسن کے سب دیوانے ہو جاتے ہیں، بے شک اس کا حسن دیکھتے ہوئے سب مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر اس طرح فرمایا، کہیں وضحا کہتا ہوا فرمایا، کہیں واللیل کہتا ہوا فرمایا، کہیں والشمس کہتا ہوا فرمایا۔ اللہ رب العزت اور میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اس طرح فرماتے ہوئے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک میں نے آپ کو بڑے عظیم اخلاق پر بنایا ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی پرورش پائی۔ پھر اس کے بعد چند سالوں بعد آپ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں آ گئے، پھر چند دن رہے، چند سال، ایک دو سال کچھ رہے، پھر اس کے بعد حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت عبد المطلب ان کی پرورش کی ہے، حضرت حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ان کی خدمت کی، ان کی پرورش کی۔ پھر ان کے بعد حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب کی
لیکن حاضرین کرام ان سب نے بلکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بڑے بچپن کو دیکھا ہے، مطلب 8 سال 10-12 سال کی عمر کو حضرت یہاں تک کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر سے لیتے ہوئے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت تک، یعنی پورے 40 سال حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ ہوئی تھی جب تک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یقین ہو جائے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہے. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح شان بیان ہوتی تھی. ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ ایک شخص حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد تم مجنون ہو، یعنی تم پاگل ہو. جس طرح وہ کہتا ہے تو اسی وقت اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دیا، اسی وقت آیت نازل فرما دیا کہ یہی کون مفتون انک لعلی خلق عظیم، کہ تم مجنون ہو سکتے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بڑے اخلاق پر بنایا ہے، بے شک میں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اخلاق پر بنایا ہے، تم مجنون ہو سکتے ہو. یہ جو ولید بن مغیرہ تھا اس کے بہت بڑے جو ہے عائب ہوا کرتے ہیں، اس کے بڑے بڑے گناہ یا عائب کہیں یہ سب اور ولید بن مغیرہ کے تھے. قرآن مجید نے ان سب کو بیان کیا. یہ تمام 9 جو اس کے افعال تھے، تمام 9 جو اس کے گناہ تھے، تمام 9 جو اس کے برائیاں تھے، یہ اللہ رب العزت نے فرمانے کے بعد اس کے حکم میں اس کو حکم دیا. تمام حضرت صحابہ دیکھے اور کہنے لگے ولید بن مغیرہ تیرے بارے میں آیت آ چکی ہے، تیرے بارے میں قرآن شریف میں آیت آ چکی ہے کہ تو یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا ہے، تو شرابی ہے، تو کبابی ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. اور کہنے کے بعد لاسٹ میں کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے تیری وہ بھی آیت بیان کر دی جس کا تجھے بھی پتا تھا، وہ بھی آیت تیرا بیان کر دیا کیونکہ تو نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ 10 اللہ رب العزت نے تیرے عیوب کو بیان فرمایا اور تیرے عیوب کو تمام 9 کو جو تو بھی جانتا ہے تمام 9 کو بیان کر دیا. صحابہ کرام نے اسے سنا دیا یہ تیرے اندر برائیاں ہیں، تو کہا ہاں میرے اندر یہ سب برائیاں ہیں. پھر کہنے لگے یہ بھی تیرے اندر برائی ہے کہ تیرا جو باپ ہے وہ تیرا اصلی نہیں ہے، تو کسی اور باپ کا ہے، تو ولد زنا ہے. تو کہا ہاں یہ تو بات مجھے بھی معلوم ہے، یہ 10ویں جو برائی ہے، یہ 10واں جو عیب ہے میرے اوپر، یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میں ولد زنا ہوں. تو مجھے نہیں پتا، شاید حقیقت یہ میری ماں کو پتا ہوگا، ضرور یہ میری ماں کو پتا ہوگا. تو یہ گیا فوراً اپنی ماں کو گرایا اور ماں کے سینے پر تلوار رکھی اور کہا بتا اے ماں، بتا کیا جو مغیرہ ہے، جو میرا باپ مغیرہ ہے، کیا وہ میرا اصلی باپ ہے؟ بتا. کہا نہیں وہی تو تیرا اصلی باپ ہے. نہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یہاں تک کہ کافروں کو بھی یقین تھا قرآن مجید حق ہونے کا، لیکن وہی ایمان دیتا ہے یہ ان کی بدقسمتی ہے. کیونکہ ایک مرتبہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تمام کفار حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیتوں کو کہتے تھے تو کہا یہ تو عربی ہم بھی لکھ لیں گے، یہ تو عربی ہے ہم بھی لکھ لیں گے. تو کہا اچھا اگر تم لکھتے ہو، تم قرآن شریف کو تم بھی لکھنا چاہتے ہو تو لاؤ میرا جیسا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس طرح تم بھی کچھ آیت اس کے لا کر دکھاؤ، میں مانتا ہوں کہ تم بھی بنا سکتے ہو. تو اسی وقت تمام کفار مل گئے اور مل کر کے ایک جگہ بیٹھا. تمام بڑے بڑے عربی کا کفار کے تمام بڑے بڑے عربی جاننے والے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے ایک سورہ کو بنانا شروع کیا. اس وقت جو سورہ نازل ہوا تھا وہ سورہ تھا اس سورت کو دیکھتے ہوئے ان کافروں نے کہا کہ تمام ہاتھی کے جو بھی جتنے بھی تمام ہاتھی کے عادتیں ہیں، اخبار ہے، اس کی جو خاصیت ہے سب اس کے اندر بیان کیا.
کہ انہوں نے سب لکھنے کے بعد دیکھا کہ الفیل منفیل ومادرا کا منفیل، یعنی اس کے اندر ہاتھی کا ذکر کیا، اور وہ سب دیکھ کر ہنسنے لگے کہ ہم نے کیا بنایا ہے، کسی ہاتھی کو سامنے رکھ کر کہ کیا ہم نے یہ سب بنایا ہے، کہتے ہوئے وہ ہار گئے۔ تو اسی لیے وہ ولید بن مغیرہ گیا اپنی ماں کے پاس، گیا بول اے ماں بول، مجھے محمد نے کہا ہے کہ میرا محمد کا کہا سچ نہیں ہے، کیونکہ سارے کفار، سارے مشرکین، سارے یہود و نصارہ چاہتے تھے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اور گیا جا کر کے کہا کہ ماں صحیح بتا کہ میں ولد الزنا ہوں، اے بیٹا صحیح، محمد نے صحیح کیا کہا ہے کہ تو ضرور ولد الزنا تھا۔ اس سے اس کی بڑا تعلق تھی، اس سے اس کے بڑا تعلق تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو انہوں نے کہا، اس میسرہ کو نصر اللہ نے کہا کیا تو نہیں جانتا ہے؟ ہاں جانتا ہوں، یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد، یہ قریش خاندان کے بہت عظیم ہستی ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں، یہ بڑے امانت دار اور صداقت دار ہیں۔ کہا اچھی بات، دیکھ اے میسرہ، یہ کوئی معمولی شخص نہیں جسے تو نے لایا ہے اپنے ساتھ، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے تو نے لایا ہے، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو میں نے دیکھا کہ جب چلتے ہیں تو ان کے سر پر بالوں سایہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب یہ چلتے ہیں تو انہیں پیر سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں نے دیکھا جب یہ چلتے ہیں تو ان کے اونٹنی کے پاس پتھر لا کر ان کے اونٹنی کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جس جھاڑ کو انہوں نے اپنی اونٹنی کو بندھا ہے وہ جھاڑ کو تمام انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام یہاں پر آئے ہیں ان تمام انبیاء کرام نے اسی جھاڑ کو اپنا اونٹنی بنی تھی۔ باقی جس لوگوں نے آیا ہے اس جھاڑ کو کسی آدمی نے اس جھاڑ کو اپنی اونٹنی نہیں باندھا ہے، اپنی سواری کو نہیں باندھا ہے، اس جھاڑ کے نیچے کوئی آدمی بیٹھا نہیں ہے، یہی ایک شخص ہے جو میں نے دیکھا ہے جھاڑی کے نیچے بیٹھے ہیں۔ میں نے جتنی توریت میں، جتنی انجیل میں میں نے جو کچھ کے حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی ہیں سب میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں، سب میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا دیکھنا اے میسرہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، اور یہی میری وصیت بھی ہے کہ میں اگر ان کے اعلان نبوت تک اگر میں ہوتا تو میں ان کی ضرور میں غلامی کرتا اور ان کے دین کو مانتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس زمانے کا پادری کہہ رہا ہے کہ میں اگر ان کے دین، یہ جب دین لائے ہیں وہ دین میں اگر میں ہوتا تو میں ضرور میں ان کی خدمت کرتا۔ تو میں تجھے کہتا ہوں، اسے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو اعلان نبوت نہیں کیے تھے، تو کہا یہ جب اعلان نبوت کریں گے یہ بڑے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آخری زمانے کے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ان کی بڑی دیکھ بھال کرنا۔ تو حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی شاندار انہیں اس نے دعوت کی، حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار دعوت کر کے ان کو پھر روانہ کر دیا۔ حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فروخت کر کے مکہ مکرمہ سے تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ تشریف جب لائے تو حضرت خدیجہ اپنے والد خانے پر ٹھہر کر کے حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کو دیکھ رہی۔ تو حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے میں تشریف لائے تو اس قافلے میں سارا قافلہ دور دور نظر آ رہا ہے، لیکن ایک حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور سے بھرا ہوا جس کے اوپر کوئی نور نہیں ہے، وہ حضرت خدیجہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے سر پر دو فرشتے رحمت کا بادل رکھے ہوئے ہیں، رحمت کا بادل نچھاور فرمائے ہوئے ہیں۔ دیکھا ارے ان کے اوپر جیسا ہی دیکھنا تھا ان کے قلب پر بڑا اثر پڑا، اس چیز کا بڑا اثر پڑا، جیسا ہی اثر پڑا تو جیسا حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، ان کا غلام میسرہ حضرت خدیجہ کو جا کر کہنے لگا کہ خدیجہ بڑا نفع ہوا ہے اس بار تیرے مال میں، جس طرح ہر دفعہ نفع ہوتا ہے اس سے کئی درجہ اس بار نفع ہوا ہے، کئی درجہ نفع ہوا ہے۔ کہا اے میسرہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے کچھ نفع دیکھنے کے لیے نہیں کہا، میں نے تجھے نفع دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا، میں یہ کہی تھی کہ جا تو محمد کے اندر جتنے عیب ہے اتنے عیب مجھے بتا۔ تو میسرہ کہنے لگا اے خدیجہ تو کسے پوچھتی ہے، تو کس کے عیب پوچھتی ہے؟ کہا عیب بتا، محمد کے عیب بتا۔ کہا جب چلتا ہے تو اس کے چہرے پر کوئی مکھی نہیں بیٹھتی، اس کی آنکھ پر کوئی مکھی نہیں بیٹھتی۔ کہا عیب بتا۔ کہا جب چلتا ہے تو اس کے قدموں پر زمین چومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہا عیب بتا ہے۔ کہا جب چلتا ہے تو مٹی پر اس کے کوئی داغ نہیں پڑتے،
تو کہا اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھتے, دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھتے, جب بھی کہے کہ محمد غائب بتا, اس وقت بھی میں محمد غائب نہیں بتا سکتا, اس وقت بھی میں محمد غائب نہیں بتا سکتا. یہ محمد کی میرے آقا کی شان ہے, یہ میرے آقا کی شان ہے. میرے آقا کو جس نے ارے اس کا ہے میسرا کیا بتا سکے گا, جس کو اللہ رب العزت نے وضحات کہتے ہوئے, جس کے چہرے کی شبہ آتی ہے, واللیل کہتے ہوئے جس کے زلفوں کی شبہ آتی ہے, والبلد کہتے ہوئے جس کے چلنے کی سیارت, جس کے چلنے کی شبہ آتی ہے, جس کے شہر کی قسم میرے رب نے کھایا ہے. ارے اس کی عیب کو کون بیان کر سکے گا, اس کے عیب کو میسر کیا خاک بیان کر سکے گا, ارے کوئی بیان نہیں کر سکے گا. آج کل یہ جو چلنے پھرنے والے میرے آقا کے عیوب کو بیان کرتے ہیں. ارے تمہاری اوقات کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے؟ ارے جس کے اخلاق, تم میرے آقا کے اخلاق پر جاتے ہو, تم میرے آقا کے اخلاق پر جاتے ہو. ارے جس کے اخلاق کو میرے رب نے کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, بے شک میں محبوب تم کو میں نے بڑے اخلاق پر بنایا ہے, اسے تم اخلاق سکھاتے ہو, اسے تم اخلاق کی بات کرتے ہو. ارے شرم کرو یار, شرم کرو. جس کو رب میرا رب نے اخلاق کا پیکر کہا ہے, تم اسے اخلاق کی بات کرتے ہو, تم اسے اخلاق کی بات کرتے ہو. حاضرین کرام, جس کو میرا رب, اگر کسی کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ آدم کو پکارنا ہے تو کہا یا آدم, حضرت نوح کو پکارنا چاہا تو یا نوح کہتے ہوئے پکارا, حضرت یحییٰ کو پکارنا ہو تو یا یحییٰ کہتے ہوئے پکارا, حضرت زکریا کو پکارنا ہو تو یا زکریا کہتا ہوا پکارا, یا حضرت یوسف کو پکارنا ہو تو یا یوسف کہتا ہوا پکارا, حضرت موسیٰ کو پکارنا ہو تو یا موسیٰ کہتا ہوا پکارا, حضرت عیسیٰ کو پکارنا ہو تو یا عیسیٰ کہتا ہوا پکارا. لیکن اللہ رب العزت نے جب میرے حبیب کو پکارنا چاہا, سرکار کائنات کو پکارنا چاہا, کبھی یا ایھا النبی کہتا ہوا پکارا, کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہوا پکارا, کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہوا پکارا, کبھی یا ایھا الرسول کہتا ہوا پکارا, کبھی یا ایھا کہتا ہوا پکارا, کبھی یاسین کہتا ہوا پکارا. ارے جس کے نام کو میرا رب نے تعظیم سمجھتا ہوا نہیں پکارا, تو میرے آقا کے اخلاق پر بات کرتا ہے, تو میرے آقا کی گستاخی پر بات کرتا ہے, تو میرے آقا کے عیوب پر بات کرتا ہے. ارے میرے آقا کے عیوب کو تو کیا جانے گا, میرے آقا کے عیوب کو کیا جانے گا, جس کے عیب سے پاک اللہ رب العزت نے جس کو عیب سے پاک بنایا ہے, تو اس کے عیوب کو جانچتا ہے, تو اس کے عیوب کو جانتا ہے. ارے کوئی اس کے عیوب کو نہیں جانچ سکتا, کوئی اس کے عیوب کو نہیں جان سکتا. اللہ رب العزت نے صرف 4 مرتبہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ جانچ لیں تو اگر آدھی کا آدھا قرآن میرے کائنات, میرے رب کائنات نے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے, سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر نازل فرمایا ہے. لیکن جس کا ذکر ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی گھڑی ہو, جس کا لمحہ ہو, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ارے اللہ رب العزت یہاں تک کہ میرے آقا کائنات موسیٰ, جس کے تمام انبیاء, موسیٰ جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, عیسیٰ جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, آدم جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, زکریا و یحییٰ و داؤد جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ارے جس کا کلمہ امت یہ نہیں بلکہ سارے نبیوں نے 1,24,000 بلکہ 2,24,000 انبیاء کرام جس کا کلمہ پڑھے اسے تو حضور کے اخلاق بتا رہا ہے, اسے تو حضور کے اخلاق کو, ایسے حضور کو تو اخلاق بتانے چلا ہے, ایسے حضور کی تو گستاخی کرنے چلا ہے. ارے کیا تو خواب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عیوب کو بتائے گا, کیا حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب عیوب کو بتائے گا؟ کوئی نہیں ہے جو میرے آقا کے نور کو بتا, جو میرے آقا کے نور پر کوئی دھبا لگائے. ارے کوئی اگر چاند پر تھوکتا ہے تو وہ تھوک کیا چاند پر لگتا ہے؟ نہیں, چاند پر نہیں لگتا بلکہ اپنے منہ پر آ کر گرتا ہے. دیکھ لے تیرے منہ پر آ کر گرتا ہے. جب تو نے میرے آقا کی گستاخی کی ہے ضرور تیرے منہ پر آ کر ضرور گرے گا. حالانکہ گر چکا ہے لیکن تجھے نظر نہیں آ رہا ہے, بلکہ کبھی نہ کبھی گرے گا, ضرور تجھے نظر آئے گا. حاضرین کرام, کوئی ایسا نہیں ہے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ برا کہا ہو اس کے بعد اس کے اوپر برا نہیں ہوا ہے, ایسا کوئی گیا ہی نہیں ہے. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت کوئی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرے اسی وقت اللہ رب العزت اس کی برائی کرتا ہے. حاضرین کرام, اس کا مثال یوں دے سکتا ہوں کہ جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
اپنی اعلان نبوت جس وقت حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اسی وقت نیچے ابو لہب کھڑا ہوا سرکار کا چچا، وہ کہتا ہے کہ اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ دونوں ٹوٹ جائیں. تو جس وقت اس نے کہا اسی وقت اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب. اسی وقت اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کٹ جائے دونوں ابو لہب کے ہاتھ. ارے اس نے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو ہم آج بھی پڑھتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب. جتنے وقت ہم پڑھتے ہیں اس وقت اتنے وقت اس پر لعنت ہوتی ہے. جتنے وقت ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اتنے وقت اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. کہ جہاں تک کہ ایک مرتبہ اگر کہے تو قیامت تک اس کے اوپر لعنت برستی رہے گی. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت زنائے کرنا، ان پر انگلی اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ چلتے پھرتے آدمی جو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانا کرتے ہیں، ارے یہ معمولی بات نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے. ارے تو دیکھ کیا ہوگا تیرا حال. دنیا میں ہی پتا چلے گا کہ تو کیا کیا تھا اور تیرا کیا پتا چلے گا. حاضرین کرام، یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو مرنے تک وہ کبھی ضرور اس کا قتل ہوگا، مرنے تک اس کا ضرور اسی کا قتل ہوگا. اگر وہ نام پہ قتل کرے، اگر جب قتل کرے تو اس کا قتل ہوگا. جب کوئی زنا کرے تو اس کے گھر والوں کا اگر زنا ہوگا تو میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کا کوئی انجام برا نہیں ہوگا، ضرور اس کا انجام برا ہوگا، ضرور اس کا انجام برا ہوگا. حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی بات ہمیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ناموس پر ہمیں انگشت زنائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت واجبانہ نصیب فرمائے. تمام چیزوں سے اللہ رب العزت حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے. آمین یا رب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا